وہ دروازہ کھولتی ہنستی مسکراتی زوریز کے ساتھ۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ صحن میں اپنا بیگ رکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ زوریز بھی اس کے پیچھے ہی صحن سے کمرے کی طرف بڑھا۔ حالہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ بے یقین سی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اد کھلے دروازے سے جو منظر نظر آ رہا تھا وہ روح فرسا تھا۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ بدن پر کپکپاہٹ طاری ہوئی۔ بے یقینی نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا۔ یوں لگا جیسے اس کے وجود کو کوئی آری سے بے دردی سے کاٹ رہا ہو۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سامنے اس کا شوہر برہنہ سینے پر ایک غیر عورت کو لٹائے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑائی۔ وقوف میں کھڑے زوریز نے بے ساختہ اسے تھامتے سہارا دیا۔ حالہ نے سانس بھرنے کی کوشش کی۔ دل کی رفتار مدھم پڑی۔ سانسیں بھرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ منظر اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ زوریز مجھے یہاں سے لے چلو، میں مر جاؤں گی، پر پلیز۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان بمشکل چہرے کا رخ پلٹتے وہ زوریز سے نم آواز میں مخاطب ہوئی۔ زوریز نے ترہم بھری نظروں سے اپنی بچپن کی دوست کو دیکھا اور پھر کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹے اس شخص کو۔ کمرے میں لیٹے اس شخص کو دیکھتے اس کا دل کیا وہ اس کمرے سمیت آگ لگا دے۔ حالہ کو تھامے خاموشی سے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ حالہ ڈگمگاتے قدم لیے اس کے سنگ چلنے لگی۔ شکست خوردہ وجود، جھکے کندھے، سفید رنگت، آنسوں سے بھری آنکھیں اور کپکپاتا بدن۔ وہ ایک نڈھال ہاری ٹوٹی ہوئی عورت تھی جسے اس کے شوہر کی بے وفائی نے ذرے ذرے میں توڑ دیا تھا۔ آپ کی ضد کا میں کیا کروں دادی؟ نہیں ہے مجھے یقین کسی عورت ذات پر۔ میں نہیں کرنا چاہتا شادی، نہیں باندھنا چاہتا اپنے پیروں میں زنجیریں۔ کیسے میں اپنی زندگی ایک عورت کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں جب مجھے سخت نفرت ہے عورت ذات سے؟ وہ آج پھر ان کی ضد پر جھنجھلاتے ہوئے بولا، ہر عورت کو ایک ہی ترازو میں تولنا بند کر دو ابشام تم۔ عورت تو محبت کا دوسرا نام ہے۔ جو لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے وہ ایک ہمسفر کے خاکے میں پورا اترتی ہے، تمہارے سارے منفی خیالات کو رد کر دے گی، دیکھنا تم۔ فردوس بیگم نے اس کی جھنجھلاہٹ پر غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور موم کے بارے میں بھی آپ کا یہی خیال تھا کہ وہ پاپا کی زندگی کو خوبصورت کر دیں گی، ان کی تمام ذمہ داریاں اٹھائیں گی؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو گئی کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ ان کا شوہر، ان کا بیٹا ان کے ساتھ وقت گزارنے، ان کی محبت کے لیے ترس رہے ہیں دادی۔ اپنی ماں کا ذکر کرتے وقت ہمیشہ اس کا لہجہ سرد ہوتا تھا، جیسے اب تھا۔ ہر لڑکی تمہاری ماں جیسی نہیں ہے ابشام۔ وہ لڑکی سلجھی ہوئی ہے، پیاری ہے، گھر سنبھالنا جانتی ہے۔ مل چکی ہوں میں اس سے، بلکہ رشتہ پکا کر آئی ہوں۔ اگر اب تم نہیں مانے تو مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دادی کا سر جھک جائے تو شوق سے منع کرو، ڈٹے رہو اپنی ضد پر۔ فردوس بیگم نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ جب شام نے اپنی پیشانی انگوٹھے سے رگڑتے ان کی جانب پریشانی سے دیکھا۔ اس بار تو وہ محض لڑکی دیکھنے کے بجائے اسے منتخب کرتے رشتہ بھی پکا کر آئی تھی۔ آپ اس لڑکی کی زندگی برباد کر رہی ہیں دادی۔ وہ ایسے انسان کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی جو جذبات سے آ رہی ہو؟ میں کبھی اسے اپنی زندگی پر اختیار نہیں دوں گا، وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ اب شام نے انہیں سنگینی کا احساس کروایا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے نازک وجود کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میاں وہ بہت صبر و تحمل والی بچی ہے، سارے گن ہیں اس کے اندر، سنبھال لے گی سب کچھ۔ تم اس کی فکر مت کرو، ہمیں رضامندی دو کیونکہ ہم اگلے جمعے نکاح کی تاریخ دے آئے ہیں انہیں۔ فردوس بیگم نے ایک اور دھچکا دیا اسے۔ اب شام نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے ان کی جانب دیکھا۔ آپ انہیں نکاح کی تاریخ دے آئی ہیں دادی؟ اب شام نے بے یقینی سے پوچھا۔ فردوس بیگم نے بھویں اچکا کر اس کی بے یقینی کو ہوا میں اڑایا۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں دادی؟ مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے قدرے پریشانی سے بولا، تم سے پوچھتی تو تم منع کر دیتے، اور میں حالہ جیسی بچی کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ بڑی پیاری بچی ہے، جو دیکھے اسے وہ محبت کر بیٹھے، سراپا محبت ہے وہ، دیکھنا کیسے تمہاری بے رنگ زندگی کو رنگوں سے بھر دے گی۔ دادی کے لہجے میں اس انجان لڑکی کے لیے بلا کی محبت شامل تھی۔ اب شام حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ فردوس بیگم نے تمام فرار کی راہیں بند کر دی تھی۔
وہ اپنی پیشانی رگڑے انہیں بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کرے پھر جو کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، میں اسے اپنی ذات اور اپنی زندگی پہ اختیار نہیں دوں گا۔ وہ ہار مانتے انہیں اپنے ارادوں سے باخبر کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اچھے اچھوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے جب محبت انہیں گھیرتی ہے۔ تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی اب شام، تمہارے لیے حالہ بہترین ہم سفر ہے۔ دادی اس کی پشت کو تکتے من ہی من میں گویا ہوئی۔ وہ اس کے سنگ بیٹھی اپنی شمار ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی صحیح کر رہی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ برجمان شخص اس کا محرم تھا۔ وہ پور اس شخص کے لیے سجی استحقاق سے اس کے ساتھ بیٹھی مہندی لگے ہاتھوں کو بار بار باہم ملاتے رگڑ رہی تھی۔ سوات کی سڑکوں پر تیز رفتاری سے ان کی گاڑی بڑھ رہی تھی۔ اد کھلی کھڑکی سے اندر آتی سرد ہوائیں اس کے وجود پر کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ سب نے اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کیے تھے۔ جو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ اس پر دلہن بن کر روپ نکھر کر آیا ہے۔ وہ دیکھنے کی حد تک حسین لگ رہی ہے، جبکہ پہلو میں موجود شخص نے تو نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تک نہیں تھا، اور یہی بات اس کے دل کو کچوکے لگائے جا رہی تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، ہوا میں خنکی پڑ رہی تھی۔ یکدم گاڑی رکی۔ حالہ نے جھکی نظریں اٹھائے ونڈ اسکرین سے باہر کی جانب دیکھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی روک گیا تھا۔ ابھی وہ اس کی جانب رخ کرتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی جب اب شام آگے کو ہوتا اس کے چہرے کے بے حد قریب اپنا چہرہ لائے ونڈو بند کرنے لگا۔ حالہ سانس روکے آنکھیں حیرت سے پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کا داڑھی سے سجا عارض اس کے لبوں کے انتہائی قریب تھا۔ اگر وہ کچھ کہتی تو اس کے لب اب شام کے عارض کو چھو جاتے۔ اب شام نے ونڈو بند کرتے نظر اس کی نازک وجود کی جانب مرکوز کی، جس کی نگاہوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ اب شام کا دیکھنا ہی تھا کہ اس کا وجود ساکت ہوا، مقابل اس قدر حسن رکھتا تھا کہ اب شام کا وجود ساکن سا ہوا تھا۔ نیلی سمندر کے مانند گہری آنکھیں جن میں کاجل کی لکیر کھینچی گئی تھی، حیرت کی زیادتی سے پھیلی مزید حسین لگ رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں پہنی گئی نتھ جس کا موتی اس کے سرخ یاقوتی لبوں کو چھو رہا تھا، سفید میدے جیسی رنگت، وہ آنکھیں پھاڑے اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اب شام کو یوں گمان ہوا جیسے وہ کسی اپسرا پر نظر جمائے بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر رقص کرتی معصومیت اسے منفرد بنا رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے اس کے حصار سے نکلا تھا۔ یکدم پیچھے ہوتے اس نے گلا کھنکارتے خود کے تاثرات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے تمام وقت اس لڑکی کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا۔ اسے چاہت ہی نہ ہوئی کہ وہ نظر اٹھا کر اپنی شریک حیات کو دیکھ لیتا، اور اب جب دیکھا تھا تو دل رفتار پکڑ چکا تھا۔ وہ مسحور کر دینے والا حسن رکھتی تھی، طلسماتی کشش تھی جو اس کے چہرے سے چھلکتی تھی۔ اپنے تاثرات پر قابو پائے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ حالہ جو یکدم اب شام کے قریب آنے پر گھبرا اٹھی تھی، اس کی دوری بنا لینے پر سکون کا سانس بھر گئی۔ گاڑی میں اس شخص کے وجود سے اٹھتی محصور کن خوشبو رقص کر رہی تھی، جو حالہ کی ہر سانس میں شامل ہوتے اس کے وجود کا حصہ بن رہی تھی۔ تمام رسومات کے بعد فردوس بیگم اسے اب شام کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ سرخ گلاب کے پھولوں سے آراستہ بیڈ پر بیٹھے آنے والے لمحات کے متعلق سوچتے نروس ہو رہی تھی۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے آلود تھیں۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے وہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ دل زوروں سے دھڑکتے آج اس کے بس میں نہ تھا، جبکہ روم روم سنسنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے ذرا سی نظریں اٹھائے اب شام کی جانب دیکھا، جو اپنی شیروانی اتارتے اس کی جانب آتے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اب شام کے چہرے پر گھمبیر سنجیدگی کا راز دیکھتے حالہ نے تھوک نکلا تھا۔ اس شخص کی ذات میں ایک رعب و دبدبہ سا تھا، اس کی شخصیت مروب کر دینے والی تھی۔ میں نہیں جانتا دادی نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہے کیا نہیں، پر کچھ باتیں ہیں جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب شام دیوار پر نظریں مرکوز کیے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ حالہ کا روم روم سماعت بنتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب شام کے اگلے لفظ بجلی کے کوندے کی مانند گرے تھے۔ دادی کے کہنے پر مجھے مجبوراً یہ شادی کرنا پڑی۔ میں شادی کر کے اپنی زندگی پر کسی اور کو اختیار نہیں دینا چاہتا تھا، کسی اور کو اپنی زندگی میں حصہ نہیں دینا چاہتا تھا، نہ کسی پر انحصار ہونا چاہتا تھا، لیکن دادی کی ضد کے سبب مجھے تم سے شادی کرنا پڑی۔ وہ حالہ کی حالت سے انجان اپنی بات کہہ رہا تھا، اور حالہ اسے لگ رہا تھا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ خوابوں سے بنایا گیا وہ کانچ کا محل جیسے چکنا چور ہو گیا تھا۔
سارے ارمان، سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا، تمہیں تمہارا حق ادا ضرور کروں گا، لیکن میں تمہیں اپنے اوپر اختیار نہیں دے سکتا، اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ نہیں بنا سکتا، نہ میں تم پر کوئی اختیار رکھنا چاہتا ہوں۔ تم جیسے چاہو اپنی زندگی گزار سکتی ہو، اور یہی امید میں تم سے رکھتا ہوں کہ تم میری زندگی میں عمل دخل نہیں کرو گی۔ وہ گویا لفظوں کے تیر تھے جس نے حالانکہ معصوم دل پر برسائے تھے، حالانکہ کاجل سے لبریز آنکھوں میں نمکین پانی کی تہ سے مٹائی آنسوؤں کا گولا اس نے نگلا۔ گویا وہ رونا چاہتی تھی، اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے رخساروں پر بہنے سے نفی کر گئے تھے، گلے میں درد محسوس ہو رہا تھا، گویا کانٹے سے اگائے ہوں۔ میرے خیال سے میں سب کچھ کلیئر کر چکا ہوں، تم جا کر فریش ہو جاؤ، اس طرح رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب شام نے اب نظریں دیوار سے ہٹائے اس کی جانب دیکھا تھا، اسے یوں ہی گھونگھٹ میں منہ چھپائے دیکھ وہ اسے بھاری بھرکم جوڑے سے نجات حاصل کرنے کی رائے دیتے خود بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حالہ نے جھکی نظریں اٹھائے اس شخص کی جانب دیکھا جسے اس نے دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ ایک با کردار لڑکی کی طرح اس نے اپنے تمام احساسات، تمام جذبات اپنے محرم کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ اس کے گھر اب شام کا رشتہ آنا، نکاح کی تاریخ فکس ہونا، ہر مشرقی لڑکی کی طرح وہ بھی اپنے ہونے والے محرم کو اپنے دل میں جگہ دے گئی تھی، خوابوں اور ارمانوں کا محل تعمیر کر گئی تھی جسے بڑی بے دردی کے ساتھ توڑا گیا تھا۔ اس شخص کے الفاظ اس نازک جان لڑکی کو توڑ گئے تھے۔ اپنی عزت نفس کا پندار بلند کرتے وہ کسی روبوٹ کی مانند لبوں پر خاموشی سجائے بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ابشام نے آئینے سے نظر آتے اس کے وجود کو تعجب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ہمراہ دیکھا۔ اس لڑکی نے اس کی باتوں کے جواب میں ایک لفظ نہ کہا تھا۔ وہ سمجھا تھا وہ عام عورتوں کی طرح اس سے لڑے گی، روئے گی، شکوے کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرا گیا۔ یقیناً اسے بھی محض دولت اور آسائشوں سے غرض تھی، اب شام سے نہیں۔ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اپنی گھڑی اتارنے لگا، جبکہ ڈریسنگ مرر میں موجود دیوار کی آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے شدتوں سے رو دی۔ شادی کی پہلی رات جہاں چار سو محبتیں بکھرتی ہیں، جہاں اس کی پلکیں شرم کے بوجھ تلے بھاری ہوتے عارض پر گرتی، جہاں اس کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم مچتا، وہیں اس کی پلکیں آنسوؤں سے بھاری ہوئی تھی۔ اس کا دل سست روی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ اس کی دبی دبی سسکیاں ڈریسنگ روم میں گونج رہی تھیں۔ اپنی بھیگی نگاہیں اٹھائے اس نے ڈریسنگ روم میں ٹنگے خواب بیدی کے لباس کی جانب دیکھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ لباس تبدیل کرنے کی غرض سے آگے بڑھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا پا کر اس نے مدھم لیمپ کی روشنی میں بیڈ پر لیٹے ابشام کو دیکھا، جو شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ اپنے بہتے آنسو کو رگڑتے بیڈ کی جانب بڑھتے، اس کی جانب کروٹ کیے بیڈ پر دراز ہوتے اپنے عارض کے نیچے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آنسو روک پانا مشکل ہو رہا تھا، وہ بن آواز سسک رہی تھی۔ نہ جانے کتنے پل یوں ہی گزرے جب اسے اپنی کمر سے ابشام کا سلگتا ہاتھ اپنے پہلو پر لپٹتا محسوس ہوا۔ حالانکہ آنسو تھمے، وہ سانس روک کے اپنے پہلو پر رکھے ابشام کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ جب ابشام نے اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتے اس پر جھکتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ابشام، حالہ نے ٹوٹے الفاظ میں اسے مخاطب کیا، اس کی تپش زدہ سانسوں اور نگاہوں کو اپنے چہرے پہ پڑتا محسوس کرتے حالہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اس کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خماری کا ایک جہاں آباد تھا جس کی تاب نہ لاتے حالہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ ابشام جو اپنے سینے میں یکدم جاگتے جذباتوں سے عاجز آتے اس کے قریب ہوا تھا، اس کے حسین نقوش کو دیکھتے اس کے جذباتوں میں مزید آگ لگی تھی۔ سرخ نائٹی میں ملبوس اس کا سفید بدن سفید کندن کی مانند دمک رہا تھا، اس کے سرخ یاقوتی لب اسے بے قرار کر گئے تھے۔ ضبط کے تمام مراحل پار کرتے ابشام اس کی سراہی دار بے داغ گردن پر جھکایا۔ خالہ کا پورا وجود لرزا، ابشام کی دہکتی سانسیں اپنی گردن پہ محسوس کرتے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی، لب کپ کپا اٹھے۔ یہ شخص ابھی اسے اس کی حدود بتا گیا تھا، اور اب اس کے نزدیک آتے اپنے لبوں کے لمس کی بوچھاڑ اس کی گردن پر کرتے اسے اپنی قربت سے نواز رہا تھا۔ خالہ نے ابشام کے کندھے جکڑے اسے خود سے دور کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے کہا کہ نہ میرا اختیار آپ پر ہوگا نہ آپ کا مجھ پر۔ ابشام جو اس کے نرم لمس اور وجود کی مہک کو محسوس کرتے مدہوش ہو رہا تھا،
اس کے دور کرنے پر سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں ایک مرد ہوں، میری کچھ نفسانی خواہشات ہیں جنہیں پورا میں اسی عورت سے کر سکتا ہوں جو مجھ پر حلال ہے۔ سرد لہجے میں قطعیت بھرا جواب دیتے وہ حالانکہ تمام لفظ تمام مزاحمت ختم کر گیا تھا۔ حالہ نے شکوہ کو نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں تیرتے شکوے کو خاطر میں نہ لاتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پہ دسترس حاصل کر گیا۔ حالہ کا روم روم کپ کپا اٹھا، وہ شدت سے اپنی سانسیں حالہ کی سانسوں میں شامل کرتے اس کے نائٹی کی ڈوریوں میں اپنے ہاتھ الجھا گیا۔ حالہ بھیگی نگاہیں بند کرتے اس کے شدت بھرے لمس کو برداشت کرنے لگی۔ اب شام کے لب حالہ کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن اور کندھوں پہ سرایت کرنے لگے۔ آپ مجھ سے محض ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ حالہ اپنی گردن پہ اس کے تپش زدہ لمس کو محسوس کرتے کانپتے لہجے میں بولی، بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں تم پر، اپنا حق لے رہا ہوں اور تمہیں تمہارا حق دے رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ نہ میرا تمہاری زندگی میں عمل دخل ہوگا نہ تمہارا میری زندگی میں، اور میں اس بات پر قائم ہوں، لیکن یہ حق ہے میرا، ضرورت ہے میری جو مجھے تمہارے وجود سے ہی پوری کرنی ہے۔ سنگ دلی کی ہر حد پار کرتے وہ اس کے وجود سے نائٹی سرکاتے اس کے وجود کے رعنائیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ حالہ نے بھیگی نگاہیں بند کرتے اپنا وجود اس کے حوالے کیا۔ عجیب شخص تھا، اپنی ذات اپنی زندگی پر اسے اختیارات دینے سے انکاری بھی تھا اور اپنا حق بھی وصول کر رہا تھا۔ حالانکہ خوش سپردگی محسوس کرتے وہ اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں جکڑے، اسے اپنے بے حد نزدیک کرتے اس کی روح میں شامل ہوتے اسے اپنی قربت سے نوازتے اس کے وجود سے سکون حاصل کرنے لگا۔ کیا آپ آفس جا رہے ہیں؟ وہ کمرے میں ہوتے شور کے سبب اٹھ بیٹھی تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ گزری شب کے سبب سرخ چہرہ لیے ڈریسنگ مرر کے آگے تیار کھڑے اب شام سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، اپنی گردن پر پرفیوم اسپرے کرتے اب شام نے سنجیدگی سے یک لفظی جواب دیا۔ حالانکہ آنکھوں میں حیرت بھرا تاثر ابھرا۔ اب شام نے آئینے سے نظر آتے اس کے وجود پر نظریں مرکوز کی۔ وہ آج کل کے مقابلے میں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت میں شامل سرخیاں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر گئی تھی۔ حیران ہونے والی کیا بات ہے، شادی ہی تو ہوئی ہے، کوئی موقع تھوڑی سا انجام دیا ہے کہ میں آفس نہ جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی حیرانی بھاپتے اب شام نے کندھے اچکائے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حالہ اپنے لب کاٹتے سر جھکا گئی۔ شادی کا پہلا دن تھا اور وہ آفس جا رہا تھا۔ اسے فردوس بیگم سے شکوہ محسوس ہوا، انہوں نے کیوں اسے اور اس کے گھر والوں کو حقیقت سے ناآشنا رکھا۔ اپنی آنکھوں کے کنارے پر جمع ہوتی نمی پلکیں جھپکتے قابو کرتے اسے اپنے ہاتھ مروڑے۔ اب شام نے پلٹتے اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ دل میں آیا وہ اسے کہہ دے کہ تم اچھی لگ رہی ہو، لیکن کہہ نہیں پایا، اتنی جلدی اس کے گرد بندھا سا خول ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی شرٹ میں ملبوس بکھرے بال سرخ و سفید رنگت لیے اپنے لب چباتی حد درجہ حسین اور معصوم لگ رہی تھی کہ ایک بار پھر جذباتوں کا طوفان اب شام کے سینے میں جاگ اٹھا، جسے بامشکل ضبط کرتے وہ بنا اسے ایک تعریفی کلمہ کہے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حالہ نے تکیہ اٹھائے زمین پر پھینکا۔ غم و غصے کی زیادتی سے وہ بآواز رونے لگی۔ ارمانوں کی موت ہو جانے پر انسان کا رونا بنتا بھی ہے۔ وہ کافی دیر رو کر اپنا غم غلط کر کے تیار ہوتے کمرے سے باہر آئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی فردوس بیگم کو دیکھتے وہ ان کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم دادو۔ ان کے نزدیک آتے اس نے مدھم دھیمی آواز میں سلام کیا۔ فردوس بیگم نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے سرخ متورم آنکھیں دیکھتے وہ ٹھٹکی۔ ضرور ان کے سخت گیر پوتے نے اس معصوم لڑکی کا دل دکھایا تھا۔ وعلیکم سلام میری بچی، ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ انہوں نے محبت سے کہتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے نزدیک بٹھایا۔ ان کا محبت بھرا لہجہ محسوس کرتے حالہ اپنے آنسوں پر بند نہیں باندھ پائی۔ فردوس بیگم اس کی ہچکیوں کے ضد میں رونے پر پریشان ہو اٹھی۔ کیا ہوا میری بچی، کیوں شادی کے پہلے دن اس طرح رو رہی ہو؟ فردوس بیگم نے اس کی پشت رب کرتے استفسار کیا۔ حالہ نے اپنی ہچکیاں ضبط کرتے انہیں گزری شب اپنے اور اب شام کے درمیان ہوئی گفتگو سے آشنا کیا، جسے سننے کے بعد فردوس بیگم کا دل کیا تھا کہ اب شام ان کے سامنے ہوتا اور وہ اسے دھنک کر رکھ دیتی۔ اور تم اس کے کہنے پر اب اس سے لاتعلق ہی برتو گی بیٹا، اس کی زندگی میں عمل دخل نہیں کرو گی؟ فردوس بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ حالہ نے ہچکی برتے جذبات میں سر ہلایا۔ پاگل ہو تم اگر اس کے کہنے پر اس طرح اس سے لاتعلقی برتو گی تو وہ کبھی تمہاری طرف نہیں بڑھے گا۔
یہ رشتہ ہمیشہ ادھورا رہے گا، اور دن بدن یہ رشتہ اپنی مضبوطی کھوتے کمزور پڑتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میری بچی، کیا تم چاہتی ہو تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے؟ فردوس بیگم نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ حالہ تڑپ اٹھی۔ پہلے تو اسے محض دل میں جگہ دی تھی، اب تو وہ اس کے وجود پر حکومت بھی حاصل کر چکا تھا، اب کیسے وہ اس سے دور جا سکتی تھی؟ نہیں دادو، میں ایسا نہیں چاہتی، پر وہ ایسے کیوں ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے بھرائی آواز میں بولی۔ اپنی ماں کی وجہ سے بن گیا ہے وہ ایسا۔ فردوس بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگائے بتایا۔ کیوں دادی، ایسا کیا ہوا تھا؟ خالہ نے نم آواز میں پوچھا۔ اب شام کا باپ وجاہت لاؤبالی اور بے فکرہ سا تھا، شادی جیسی جھنجھٹ سے دور بھاگنے والا۔ سمرین میری دوست کی بیٹی تھی، مجھے پسند آئی اور میں نے اپنے زندہ دل بچے کی شادی اس سے کر دی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ سمرین دولت اور آسائشیں دیکھتے گھرداری بھول گئی۔ وجاہت اس پر انحصار ہوتا چلا گیا، اس سے محبت کرنے لگا۔ وہیں سمرین کو باہر کی رنگین دنیا زیادہ عزیز ہو گئی۔ وہ اپنی محبت کرنے والے شوہر، اپنے بیٹے کو چھوڑ دے، تمام ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑاتے ایک آزاد خیال عورت بن گئی۔ ایک ایسی عورت جس کی بلا سے اس کا گھر، اس کا شوہر، اس کے بچے بھاڑ میں جائیں۔ اسے بس دولت اور اپنے اسٹیٹس کی فکر ستانے لگی۔ اور ایک دن ایسا آیا جب وہ کسی اور شخص کے ساتھ مراسم بڑھاتے، وجاہت سے علیحدگی لیتے 10 سالہ اب شام کو میرے پاس چھوڑے یہاں سے چلی گئی۔ وجاہت سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، وہ دن بدن کمزور ہوتے بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب شام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ایک عورت کے لیے سسکتے ہوئے مرتے دیکھا ہے۔ اسی سبب وہ ایسا پتھر دل ہو گیا ہے۔ وہ عورت اور محبت دونوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ فردوس بیگم نے اب شام کے دردناک ماضی کی تمام حقیقت خالہ کو سنائی، جسے سننے کے بعد اس کے آنسو تھم سے گئے۔ اب شام پر گزری تکلیف کا شدت سے احساس ہوا۔ اب اگر تم اسے یوں ہی اس کے حال پر چھوڑ دو گی تو عورتوں کے لیے اس کے دماغ میں جو خاکہ بنا ہے وہ مٹ نہیں پائے گا۔ اپنی محبت توجہ سے اسے بتاؤ کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ محبت اور شوہر کے لیے ہر حد پار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کچھ عورتوں کے لیے ان کا گھر، ان کا شوہر، ان کے بچے ہی ان کی کل کائنات ہوتے ہیں۔ ہمت مت ہارو بیٹا، اس رشتے کو کمزور مت ہونے دو، بلکہ اپنی محبت اور توجہ سے مضبوط کرو۔ ہاں، برداشت اور صبر سے تمہیں کام لینا ہوگا، لیکن برداشت اور صبر کا تمہیں جو پھل ملے گا وہ اس قدر میٹھا اور لذت بھرا ہوگا کہ تم اپنی تمام تکلیفیں بھول جاؤ گی۔ فردوس بیگم نے اس کی تھوڑی جکڑے نرمی سے کہا۔ دادو، میں اس رشتے کو کمزور نہیں ہونے دوں گی، ہمت نہیں ہاروں گی، انہیں بتاؤں گی کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ خالہ مسکراتے ہوئے پرعزم لہجے میں گویا ہوئی۔ فردوس بیگم مسکرا اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات میری بچی، اب جاؤ کپڑے تبدیل کرو، کیسا پھیکا سا رنگ پہنا ہوا ہے، تیار ہو، ساز سنگار کرو، نئی نویلی دلہن ہو۔ فردوس بیگم اسے سیاہ سادے سے سوٹ میں دیکھتے خفگی سے گھورتے ہوئے بولی۔ خالہ کھسیانہ سا ہنستے اسبات میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا اور اس کی کمر اکڑ کر تختہ بن چکی تھی۔ بھوکے پیٹ بیٹھی وہ کب سے اب شام کا انتظار کر رہی تھی۔ فردوس بیگم کھانا کھا کر سو چکی تھیں اور وہ بار بار دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالتے داخلی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کار پورچ میں رکتی گاڑی کی آواز سنتے خالہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، سوس وجود میں چستی سی آ گئی۔ صوفے سے کھڑے ہوتے وہ بالوں کو صحیح کرتے اب شام کا انتظار کرنے لگی، جو چند لمحوں بعد ہی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب شام نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے سرخ لباس میں سجی خالہ کو دیکھتے اپنی بھویں ریز کی۔ اپنی کلائی میں پہنی گھڑی پہ نگاہ ڈالتے اس نے سنجیدگی سے خالہ کی جانب دیکھا، جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب بھی متوجہ تھی۔ جاگ رہی ہو تم اب تک؟ وہ اتنی دیر تک اسے جاگتا دیکھ کر بھویں ریز کیے سوال گو ہوا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر، میں کھانا لگاتی ہوں۔ حالانکہ یہ اس کا پوچھنا ہی جیسے بہت تھا، وہ اپنی عضلیے مدھم آواز میں کہتے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھنے لگی۔ جب اب شام نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، سنو۔ اب شام کے کہنے پر اس نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کل کلیئر کر دیا تھا سب کچھ، اس رشتے کی نوعیت کو بھی، پھر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ یہ سب مت کرو، مجھے یہ سب حد درجہ ناگوار گزرتا ہے۔ آئندہ میرا یوں انتظار مت کرنا، میں کھانا باہر سے کھا کر آیا ہوں۔ برفیلے لہجے میں ٹکا سے جواب دیتے وہ خالہ کا دل پھر 100 ٹکڑوں میں توڑ گیا تھا۔ خالہ کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں تیزی سے نمی نے اپنی جگہ بنائی۔ اب شام اسے ایک نگاہ دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اب شام، آپ کے انتظار میں
میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اسے جاتا دیکھ وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ اب شام نے رکتے جبڑے بھیجے، اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ میری غلطی نہیں، میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میرا انتظار کرو۔ کھانا کھاؤ اور روم میں آؤ، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ وہ بے رحم تھا، بے رحمی سے کہتے اس پر یہ باور کرواتے کہ آج بھی اسے اس کے وجود کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ روتے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بھوک تو اب جیسے مر گئی تھی۔ میں تو ابھی سے ہارنے لگی ہوں۔ مجھے تو ان کا یہ بے رخی بھرا سرد انداز برداشت نہیں ہو رہا۔ میں کیسے انہیں بتاؤں گی کہ میں الگ ہوں؟ میں انہیں چھوڑتے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بھرائی آواز میں خود سے مخاطب ہوئی۔ آنسو تیزی سے آنکھوں سے بہتے اس کے رخسار بھگونے لگے۔ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی۔ مجھے میرا گھر بچانا ہے، میں اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دے سکتی۔ میرے شوہر کی محبت پہ میرا حق ہے اور مجھے ان کی محبت ہر حال میں چاہیے۔ کچھ پل بن آواز رونے کے بعد وہ خود ہی خود کو ہمت دیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے لبوں پر مسکراہٹ جمائے، اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ اسے بھی ابھی ٹوٹنا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ٹوٹے بٹن کو دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ آج اس کی ارجنٹ میٹنگ تھی، اسے جلدی آفس جانا تھا اور وہ اتنا ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ واش روم سے شاور لیتے باہر نکلتی حالانکہ کانوں میں اس کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پڑی۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اس شخص کی جانب مرکوز کی جو شدید غصے میں آتے اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ ایک منٹ ابشام، اسے اتارے مت۔ وہ فوراً سے اسے روکتے اس تک آتے اس کی شرٹ کے بٹن دیکھنے لگی۔ 2 بٹن تھے جو ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اس کے انتہائی قریب ڈریسنگ مرر کی دراز سے سوئی دھاگا نکال رہی تھی اور ابشام اس کے بھیگے بالوں سے اڑتی مندی مدی خوشبو اپنے ناک کے نتھوں سے ٹکراتی محسوس کر رہا تھا۔ گلابی رنگ کے گہرے گلے والی فراک میں ملبوس اس کا حسین سراپا قیامت خیز لگ رہا تھا۔ اس کے گلے سے چھلکتی دودیا گردن اس کی رعنائیاں بے باکی سے دیکھتے اب شام کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ لائیں بٹن دے۔ حالہ اس کے سینڈوں سے جھلکتے سینے کو دیکھتے شرم سے سرخ پڑتے اپنی نظریں جھکائے اپنے سرخ و سفید نرم و نازک ہتھیلی اس کے آگے کھول گئی۔ اب شام نے اس کے بھیگے خوبصورت نقوش کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی ہتھیلی پر بٹن رکھے۔ حالہ اپنے چہرے پہ مرکوز اس کی تپش زدہ نظروں کو محسوس کرتے ہونٹوں پر شرمیلی سے مسکان لیے اس کے شرٹ کے بٹن لگانے لگی، جبکہ اب شام یک ٹک اس کی جانب دیکھنے لگا۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود، جھاڑنے کے باوجود، یہ لڑکی اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے رہی تھی۔ وہ اسے سختی سے منع کر گیا تھا کہ رات کو اس کے انتظار میں مت جاگے، مگر مجال ہو جو اس لڑکی پر اس کی سختی کا کوئی اثر ہو جائے۔ وہ روز رات کو اس کے انتظار میں جاگتی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ اس سے کھانے کی بابت پوچھتی تھی اور اب شام اپنی سگیری اور بے حسی کا پرچم بلند رکھنے کی خاطر کہہ دیتا تھا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے۔ اس لڑکی کی قربت کا وہ عادی ہو گیا تھا۔ جس رات وہ اس کی قربت سے سکون حاصل کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچے نہ سوئے، وہ رات اس پر قیامت بن کر گزرتی تھی۔ اس لڑکی کے لمس میں ایک الگ تاثیر تھی، ایک سکون تھا جو اب شام کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ جب جب وہ اس کی قربت میں سانسیں بھرتا تھا، کہیں نہ کہیں اسے حالانکہ ہر دھرمی بھرا انداز پسند تھا، اپنا ہر کام اس کے ہاتھ سے ہونا پسند تھا۔ وہ بلاواسطہ طور پر اس پر انحصار ہو رہا تھا، اس کی جانب کھینچ رہا تھا، اور اپنی اسی بات کو جھٹلانے کی خاطر وہ سخت الفاظوں کا استعمال کرتے اس لڑکی کا دل توڑ کر خود کو بھی بے سکون کر لیتا تھا۔ حالہ نے ایک نظر اس کی نظروں میں ڈالتے جھجکتے ہوئے جھٹکے سے دھاگا کاٹا۔ دھاگا کاٹتے اس کے لب اب شام کے سینے سے ٹچ ہوئے۔ حالہ تڑپ اٹھی، رنگت سرخ انار ہوئی، اور اب شام بس یہیں تک اپنے جذباتوں پر بند باندھ سکتا تھا۔ حالانکہ بجلی کی تیزی سے دور ہوتے ہی وہ اس کی گردن جکڑے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے وجود میں اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ حالت سر سے پاؤں تک لرز اٹھی، جتنی شدت سے اس کی سانسیں پی رہا تھا حالہ کو لگ رہا تھا وہ گر جائے گی۔ اب شام نے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹتے اسے سہارا دیا۔ حالہ اس کا سہارا ملتے ہی اس کی گردن میں باہیں ڈالے اس کا ساتھ دینے لگی۔ جب اسی لمحے کسی نے بے دھڑک ہوتے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اب شام اور حالہ کرنٹ کھاتے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ حالہ نے گہرے سانس بھرتے دروازے کے بیچوں بیچ بے شرموں کی طرح کھڑی لڑکی کو دیکھتے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اپنی بکھری سانسوں پر اعتدال لانے کی صحیح کی۔ وہیں اب شام بھی رخ موڑے اپنی گہری سانسوں پہ قابو پاتے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی انشا کی جانب متوجہ ہوا۔ ہیلو ہینڈسم،
انشا مسکراتے ہوئے کہتے اندر داخل ہوتے اب شام کے سینے سے لگی۔ حالانکہ آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ اب شام کے سینے سے لگی، اس کے دونوں گال بے تکلفی سے چومتے۔ اس سے دور ہوتے اب حالہ کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور حالہ حیرت بھری نگاہوں سے اب شام کو، جو اس کے اس طرح دیکھنے پر جبڑے بھیجے اپنی نظریں پھیر گیا تھا۔ ایک تیز ناگواری کی لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی۔ رنگت جو کچھ پل پہلے شرم و حیا سے سرخ ہوئی تھی، وہ تیش کے سبب سرخ ہونے لگی۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے انشا کی جانب دیکھا۔ ہیلو، میں اب شام کی بزنس پارٹنر اور بہترین دوست ہوں۔ تمہارے تاثرات دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے اس نے تمہیں میرے بارے میں بتایا نہیں۔ انشا نے طنزیہ نگاہوں سے حالہ کو دیکھتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اپنا تعارف دیا۔ السلام علیکم۔ جی، انہوں نے بتایا نہیں آپ کے بارے میں۔ اپنے طیش پہ وہ مشکل قابو پائے وہ سلام کرتے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر گئی۔ انشا نے اہانت کے سبب سرخ چہرہ لیے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، جبکہ اب شام تھوک نکلتے اپنی بیوی کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو انتہائی سخت تھے۔ اسے گویا فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن اسے فرق پڑ رہا تھا حالانکہ تاثرات دیکھتے۔ اٹس فائن، اب تو تم جان گئی ہو۔ تم بتاؤ اب شام آج کہاں جا رہے ہیں ہم ڈنر پر؟ انشا لاپرواہی سے کہتے اب شام سے مخاطب ہوئی۔ حالہ نے ضبط سے لب بھینچے اب شام کی طرف دیکھا۔ ڈنر؟ حالہ نے ضبط سے پوچھا۔ ہاں، اب شام اور میں روز رات کو ڈنر کرتے ہیں ساتھ میں۔ آج میں چاہ رہی تھی ہم کسی اوپن ریسٹورنٹ چلیں اب شام۔ انشا کے انکشاف پر اس کی آنکھوں میں زخمی پن آن ٹھہرا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اب شام کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حالہ کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ تم لاؤنج میں بیٹھو انشا، میں آتا ہوں وہی۔ اب شام حالہ کی آنکھوں میں نمی دیکھتے انشا سے مخاطب ہوا۔ انشا جو کرنا چاہتی تھی کر چکی تھی۔ اب شام اور حالہ کو اس قدر قریب دیکھتے جو آگ اس کے سینے میں لگی تھی وہ حالہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے بجھ چکی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ایک نظر حالہ پر ڈالتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کے انتظار میں بھوکے پیٹ آدھی آدھی رات تک جاگتی ہوں، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ میرے شوہر نامدار اپنی سو کالڈ بہترین دوست کے ساتھ روز رات کا کھانا کھانے کے سبب لیٹ ہو جاتے ہیں۔ واہ! انشا کے جاتے ہی وہ بیڈ کی جانب پاتے پہلے سے صحیح بیڈ شیٹ کو دوبارہ سے صحیح کرتے بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی بلند ضرور تھی جو اب شام کے کانوں تک بآسانی رسائی کر گئی۔ اب شام نے لب سختی سے باہم ملائے اس کی جانب دیکھا جو بار بار اپنے آنسو صاف کرتے بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی۔ حالہ کو جب لگا کہ اب وہ ہچکیوں سے رو دے گی وہ واش روم کی جانب بڑھی۔ میں وضاحت دینے کو تیار ہوں۔ اسے واش روم کی جانب روتے ہوئے جاتا دیکھ اب شام کہہ رہا تھا جب وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی۔ اب شام نے ضبط سے بند دروازے کو گھور کر دیکھا۔ اسے اس کے رونے سے فرق پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ناانصافی کی تھی حالہ کے ساتھ، اور آج پہلی بار وہ اپنے کسی عمل کی وضاحت اسے دینا چاہتا تھا، لیکن حالہ اسے نو لفٹ کا بورڈ دکھا گئی تھی۔ وہ ان دنوں بزنس ڈیل کی وجہ سے انشا کے ساتھ ڈنر پر چلا گیا۔ انشا نے جس طرح بات کو گھما کر حالہ کے سامنے پیش کیا تھا وہ اب شام کو بھی ناگوار گزرا تھا۔ اب شام سب سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے اندر سے آتی ہچکیوں کی آواز سنتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کس قدر پرسکونی سے اس کا لمس محسوس کرتے مدہوشی کی جہاں میں پہنچ گیا تھا، اور اب اسے روتا دیکھ اسے بے سکونی نے آن گھیرا تھا۔ اپنی شرٹ کا بٹن بند کرتا وہ اپنے بال سیٹ کیے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے کمرے سے چلے جانے کو محسوس کرتے حالہ اور شدت سے روتے دوبارہ شاور کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لڑکی نہیں ہے، ڈائن ہے، ڈائن۔ میرا بچہ اتنا سنگ دل نہ بنتا۔ اسے سنگ دل بنانے میں اس لڑکی کا بھی ہاتھ ہے۔ ہر وقت عورتوں کے بارے میں اسے کچھ نہ کچھ ایسا بتا دیتی ہے جسے سننے کے بعد وہ اور بدظن ہو جاتا ہے، اور پھر خود میاں مٹھو بنتے اپنی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتی ہے۔ وہ شاور لیتے فردوس بیگم کے پاس آتے انہیں سب بتا گئی تھی، جسے سننے کے بعد فردوس بیگم دانت پیستے ہوئے انشا کو کوسنے لگی تھی۔ دادو وہ اس کے ساتھ آج ڈنر پر جا رہے ہیں، حالہ نے روتے ہوئے انہیں بتایا۔ ایسے کیسے چلا جائے گا وہ؟ تم اٹھو، جا کر اچھا سا تیار ہو، ایسا تیار ہونا کہ اس گدھے کے چاروں خانے چت ہو جائیں۔ میں جب تک اس کی سیکرٹری سے معلوم کرتی ہوں کہ وہ کس ریسٹورنٹ میں گیا ہے، تم وہاں پہنچ کر اس ڈائن کا کھیل پلٹ دو۔ میں جانتی ہوں وہ میرے بچے پر فدا ہے، اسے قابو میں کرنا چاہتی ہے۔ اٹھو تم۔ فردوس بیگم ایک نئی ترغیب اسے دیتے اپنا فون ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا گئیں۔ پر دادو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ غصہ ہو جائیں گے۔
حالہ کو ان کی ترغیب پسند تو آئی تھی، لیکن وہ اب شام کے غصے سے ڈرتے ہوئے بولی، سب صحیح ہے، تمہارا شوہر ہے وہ، تم حق رکھتی ہو اس پر، اور نہیں ہوگا غصہ، بہت سی تبدیلیاں دیکھ چکی ہوں میں اس میں، جو تمہارے آنے کے بعد آئی ہیں اس کی ذات میں۔ فردوس بیگم کے کہنے پر وہ مسکرا گئی۔ واقعی تبدیلیاں تو آئی تھیں، اس کا لہجہ پہلے کے برعکس اب اس کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لیے تعریفی کلمات ادا کرنے لگا تھا۔ روز رات کو اسے اپنے باہوں میں بھرتے وہ نیند کی آغوش میں جاتا تھا۔ چھوٹی موٹی بے باکیاں کرتے وہ اسے شرم سے سرخ ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب شام کے پسندیدہ گہرے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس، بالوں کو جوڑے منہ کی تھے، چہرے کے تیکھے نقوش کو میک اپ سے مزید نکھارے، وہ اس کی ریزرو کی گئی ٹیبل پر ان کے آنے سے پہلے بیٹھی، ہاتھ تھوڑی تلے ٹکائے انتظار کر رہی تھی۔ فردوس بیگم کی فون کال کی وجہ سے مینیجر اسے عزت و احترام کے ساتھ ٹیبل تک لے آیا تھا۔ اوپن ریسٹورنٹ میں لگی لائٹس، ٹھنڈی ہوائیں اور اطراف میں نظر آتا خوبصورت منظر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کیا تھا۔ یکدم اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی، سامنے سے آتے ابشام اور انشا کو دیکھتے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے حالہ نے اپنے غصے اور ناگواری کو چھپاتے لبوں پر مصنوعی مسکان سجائی۔ ابشام جو نظروں کو اپنے موبائل پہ مرکوز کیے ٹیبل کی جانب آ رہا تھا، نظریں اٹھانے پر دنگ سا رہ گیا۔ وہ نیلے لباس میں سجی اس کے سامنے کھڑی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب شام کا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ وہ جب جب حالہ کی جانب دیکھتا تھا وہ اسے ہر انداز میں حسین لگتی تھی، جیسے اس وقت وہ اپنی سجاوٹ اور مسکان سے اس کے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ وہ کن کن باتوں کو جھٹلاتا، اس کا دل اس لڑکی کو دیکھتے بے قابو ہو جاتا تھا، جیسے اب ہو گیا تھا۔ تم؟ انشا نے خہربار نظروں سے حالہ کو دیکھتے کہا۔ ہاں میں، آپ کے تاثرات دیکھتے لگ نہیں رہا کہ اب شام نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کے ڈنر میں آپ لوگوں کو میں بھی جوائن کرنے والی ہوں۔ طنزیہ نگاہوں سے انشا کو دیکھتے وہ اسی کے انداز میں بولی۔ انشا نے گہرا سانس بھرتے اب شام کی جانب دیکھا، جو بنا پلکے جھپکائے حالہ کو دیکھ رہا تھا۔ حالہ اس کی یوں دیکھنے پر فتح یابی سے مسکرا دی، جبکہ انشا کا وجود جل کر خاکستر ہوا تھا۔ اب شام ہوش میں آ جائیں، یہ ریسٹورنٹ ہے، گھر جا کر دیکھ لیجیے گا، تب کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے مسکراتے ہوئے شرمیلے لہجے میں بولی۔ اب شام کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، جبکہ انشا جانتی تھی اس نے صبح والی حرکت کا حوالہ دیا ہے۔ اب شام حیرت و تعجب سے اپنی بیوی کے تاثرات اور بدلے انداز دیکھ رہا تھا۔ اب شام تم نے بتایا نہیں؟ انشا نے کرسی کھینچتے بیٹھتے ہوئے اب شام سے پوچھا۔ مجھے خود ابھی پتہ چلا ہے، اب شام بڑبڑایا۔ کیا؟ انشا اس سے فاصلے پر تھی، اس لیے سن نہیں پائی، جبکہ حالہ اس کی بڑبڑاہٹ سنتے اپنی مسکان ضبط کر گئی۔ ہاں میں بھول گیا تھا، اب شام نے کہتے حالہ کے لیے کرسی کھینچی۔ حالہ جتاتی نظروں سے انشا کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بیٹھی۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں، اچھا ہوا جو تم نے جوائن کر لیا ہمیں۔ میں تمہیں اپنے اور اب شام کے بارے میں بتاتی ہوں، ہم کیسی یونی میں ملے، کیسے ہماری دوستی ہوئی، کتنے وقت سے ہم دونوں ساتھ ہیں۔ انشا مسکراتے ہوئے اب شام کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ حالہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں قدرے سختی سے بھینچے اسبات میں سر ہلایا۔ اب شام کے لبوں پر مسکراہٹ آ سچی۔ اپنی بیوی کی آنکھوں میں جلتے آگ کے شعلے اور اس کی بند مٹھیاں دیکھتے اس کی بیوی بری طرح جالس ہوتے اسے بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ حالہ کھانا زبردستی اپنے گلے میں اتار رہی تھی، کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ انشا جو بولنا شروع ہوئی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ اب شام بھی جان بوجھ کر اس کی باتوں میں حصہ لیتے اپنی بیوی کی جیلسی سے لطف اٹھا رہا تھا۔ حالہ، یکدم ایک انجان آواز ان کی ٹیبل کے قریب سے گونجی۔ حالہ جو کانٹے پہ گرفت سا کیے انشا اور اب شام کو دیکھ رہی تھی، اس آواز پر پرجوشی سے مڑی۔ اب شام نے بھوے ریز کیے اس کا انداز دیکھتے آواز کے تعاقب میں دیکھا، جہاں ایک نوجوان کو دیکھتے اس کی بھویں آپس میں ملی۔ زوریز تم؟ حالہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے پرجوشی سے بولی، اور اس کی یہ پرجوشی اور مسکراہٹ اب شام کو سخت ناگوار گزری۔ ہاں میں، کیسی ہو تم حالہ؟ زوریز اس کے پاس آتے انتہائی نرمی سے مخاطب ہوا۔ حالہ؟ اب شام نے گلا کھنکارتے بنا آواز حالہ کا نام دہرایا۔ ہاتھ میں تھامے کانٹے پر اب اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں زوریز، تم یہاں؟ حالہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بس لنچ کرنے آیا تھا، تمہیں دیکھتے ہی پہچان کیا، زوریز نے جواب دیا۔ کون ہے یہ؟ اب شام نے زبردستی ہونٹوں کو مسکراہٹ کی شکل میں ڈھالے
ان کی گفتگو کے درمیان حصہ لیا۔ یہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، جیسے آپ کی دوست ہے نا انشا۔ حالانکہ ہاتھ اب لگی تھی وہ بات جس سے وہ مخالف سے بدلہ لے سکتی تھی۔ مخالف کی تنی بھویں دیکھتے وہ سمجھ چکی تھی اسے زوریز پسند نہیں آیا تھا۔ اب شام نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ آؤ زوریز، ہمیں جوائن کرو، میں بھی آپ کو ہمارے بچپن کے قصے سناتی ہوں، آپ کو یقیناً پسند آئیں گے۔ زوریز سے کہتے وہ اب شام سے مخاطب ہوئی۔ زوریز فوراً سے اس کی بات مانتے اس کے برابر میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب شام کو اپنے سینے میں آگ جلتی محسوس ہوئی، آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئی۔ وہ خود پر ضبط کرنا چاہ رہا تھا لیکن اسے اپنا ضبط ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور انشا اس کے تاثرات بخوبی نوٹ کر رہی تھی۔ حالہ اور زوریز اپنے بچپن کے قصے سناتے اب شام کے تن من کو جلا گئے تھے۔ اب شام نے اپنی تھائی پر رکھے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھیجے اپنی ٹانگ ہلاتے خود پہ ضبط کیا۔ حالہ ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی کہ اس کے پاس رکھے سوپ کے باؤل سے اس کا ہاتھ ٹکرایا، نتیجن گرم گرم سوپ اس کے ہاتھ پر جھلک آیا۔ حالہ درد سے سسکی بھر گئی۔ اب شام تڑپ کر آگے ہوا۔ اس سے پہلے وہ اس کا ہاتھ تھامتا، زوریز حالہ کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ حالہ نے سٹپٹاتے اب شام کی طرف دیکھا جس نے جبڑے اس قدر سختی سے بھینچے تھے کہ اس کی گردن اور پیشانی کی رگ ابھر کر واضح ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں زوریز۔ حالہ اپنا ہاتھ زوریز کی گرفت سے کھینچ گئی۔ زوریز نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، بچپن سے وہ اس کے ساتھ تھی، اس لیے وہ اس کے لیے فکر مند ہو گیا تھا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، انشا تم چلے جانا گھر۔ اب شام اب مزید ضبط نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ کلائی جکڑے اسے اٹھاتے اپنے انتہائی نزدیک کر گیا۔ پر میں گاڑی نہیں لائی اب شام، انشا نے کھڑے ہوتے اسے دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر زوریز، تمہیں چھوڑ دیں گے، اب شام نے فوراً سے حل تجویز کیا۔ حالہ نے تھوک نکلتے اب شام کی جانب دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سرد تھے جبکہ آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، اس کے ہاتھوں اور گردن کی پھولی رگیں اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ زوریز نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب شام اس پر ایک سرد نگاہ ڈالتے حالہ کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے آگے بڑھا۔ چلیں انشا جی، زوریز نے پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے انشا سے پوچھا۔ شٹ اپ، انشا نے تلملاتے جواب دیا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ بھی داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ لے کر جانا بھی کون چاہتا ہے میک اپ کی دکان کو، زوریز منہ بناتے کہتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی پلیٹ میں موجود کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ وہ تندو تیز ڈرائیو کرتے گھر آیا تھا۔ پورچ میں گاڑی روکتے وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حالہ نے دل ہی دل میں اللہ سے اپنے لیے خیر مانگی۔ تمام راستے اس کے سر تاثرات، اس کے ہاتھوں کی ابری رگیں، اس کی سانسیں سینے میں کہیں اٹکا گئی تھی۔ تھوک نکلتے گاڑی کا دروازہ کھولے وہ کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے خوف زدہ نگاہوں سے اب شام کی جانب دیکھا جو اپنا کوٹ اتارتے پوری قوت سے زمین پر پھینک چکا تھا۔ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے اپنی اشتعال پہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو وہ منظر یاد کرتے بڑھتا چلا جا رہا تھا جب زوریز نے حالہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ غصے اور اشتعال سے پاگل ہوتے وہ ڈریسنگ مرر پہ رکھا سارا سامان زمین بوس کر گیا۔ اب شام، حالہ خوفزدہ ہوتے چیختی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اب شام نے اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے اس تک ایک ہی جسم میں آتے اس کے بازو تھامے۔ میرے ساتھ تم کبھی اتنا نہیں ہنسی جتنا اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس کے بازو پہ گرفت سک کیے وہ دھاڑا۔ حالہ کا روم روم خوف سے سنسنا اٹھا۔ اب شام، آپ ہوش میں نہیں ہیں، دور ہٹے پلیز۔ حالہ کو اس کا انداز خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ خوفزدہ انداز میں گویا ہوئی۔ ہوش میں نہیں ہوں، واہ، ہوش میں نہیں ہوں میں۔ اب شام تنزیہ کہتے اس سے دور ہوتے تالیاں بجا گیا۔ حالہ کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ میری بیوی اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ ہنس رہی ہے، کہکا لگا رہی ہے، اور میں ہوش میں نہیں ہوں۔ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما، کس نے دی اسے اجازت کہ وہ تمہیں ہاتھ لگا سکے؟ بولو کس نے دی؟ وہ یکدم اس کی جانب بڑھتے اس کے بازوؤں کو پھر سے جکڑے کر رہا آیا۔ بیوی؟ کس بیوی کی بات کر رہے ہیں آپ، جسے آپ نے شادی کی پہلی رات ہی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس کی زندگی میں عمل دخل نہیں دیں گے، نہ وہ آپ کی زندگی میں عمل دخل کرے گی، جسے آپ نے اپنی ذات اور زندگی کا کوئی اختیار نہیں دیا، جس کا وجود آپ کے لیے محض ضرورت ہے۔ حالہ اس کے ہاتھ جھٹکتے چیخی۔ اب شام نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ پر پھر بھی تم میری بیوی ہو،
کوئی غیر مرد تمہاری جانب دیکھنے تک کا حق نہیں رکھتا، گویا کہ ہاتھ لگانا۔ وہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں سلگتے ہوئے بولا، اوہ، ایسے تو آپ بھی میرے شوہر ہیں، پھر کیسے وہ غیر عورت آپ کو ہاتھ لگا سکتی ہے، آپ کے گلے لگ سکتی ہے، آپ کے ساتھ ڈنر پر جا سکتی ہے؟ وہ دو بدو گویا ہوئی، بدلہ لیا تھا تم نے مجھ سے؟ اب شام نے سرد آواز میں اس کے مد مقابل آتے پوچھا۔ ہاں، لیا تھا۔ جب آپ مجھے اپنی سو کالڈ دوست کے ساتھ مل کر جلا سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ خالہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے جواب دیا۔ اور تم کیوں جالس ہوئی تھی انشا سے؟ کیوں تمہیں وہ برداشت نہیں ہوئی؟ اس کے جواب کو بامشکل ہضم کیے وہ سوال گو ہوا۔ اور آپ کیوں جالس ہوئے زوریز سے؟ آپ کو کیوں وہ برداشت نہیں ہوا؟ وہ اسی کا سوال دہرا گئی۔ اب شام نے اس کے لبوں سے زوریز کا نام سنتے اپنے اشتعال کو ساتویں آسمان تک جاتے محسوس کیا۔ فشار خون بلند ہوا، اس کا روم روم جھلس اٹھا۔ جواب دے، کیوں بھڑک رہے ہیں آپ اس طرح؟ کیوں آپ کو غصہ آ رہا ہے زوریز کے مجھے چھونے سے، میرے اس کے ہمراہ ہنسنے سے، جبکہ آپ میری زندگی پر کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ جواب دے، جب میں محض آپ کی ضرورت کا سامان ہوں، جب آپ کو مجھ سے کوئی دلی وابستگی نہیں۔ بتائیں کیوں ہے یہ غصہ؟ کیوں مجھ پر چیخ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ سے وار کرتے اسے پیچھے کرتے خود اس کی جانب بڑھتے سوال در سوال کر رہی تھی۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، اسی لیے نہیں برداشت ہوا وہ شخص تمہارے نزدیک۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اسی لیے نہیں برداشت ہوا کہ اس نے تمہیں ہاتھ لگایا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اسی لیے نہیں برداشت ہو رہا تمہارے لبوں سے ادا ہوتا اس کا نام۔ سنا تم نے؟ ضرورت کا سامان نہیں ہو، سکون ہو میرا تم، محبت ہو تم میری۔ وہ اس کے سوالوں سے تنگ آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے بلند آواز میں اعتراف کر گیا۔ حالہ ساکن ہوتے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کمرے میں دبیس خاموشی چھائی، دونوں کی بے ہنگم سانسیں کمرے میں رقص کرنے لگی۔ حالہ اسے اپنی جانب یک ٹک دیکھتے مسکرا اٹھی، گویا اس محبت کے اعتراف سے رگ رگ میں سکون بھرتا چلا گیا تھا۔ اب شام، وہ زوریز کے متعلق اسے بتانے والی تھی کہ وہ اس کے لیے بھائی جیسا ہے، اور زوریز بھی اسے اپنی بہن مانتا ہے، لیکن بول نہ پائی، کیونکہ اب شام نفی میں سر ہلاتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے زمین سے اوپر اٹھائے بیڈ پر لٹا گیا تھا، جبکہ اس کے لبوں کو آزادی نہیں بخشی تھی۔ حالہ اس کی جنونی لمس کو محسوس کرتے اس کے کندھوں کو جکڑ گئی۔ وہ انتہائی شدت سے اس کی سانسیں پی رہا تھا، اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب شام نے اس کی بند سانسیں محسوس کرتے اسے آزادی بخشی۔ نام مت لینا ورنہ مار ڈالوں گا اسے، شدت جنون سے کہتے وہ حالہ کو خوفزدہ کر گیا۔ بھائی بہن کا رشتہ ہے ہمیں اب شام، حالہ نے نام لیے بنا وضاحت دی۔ جو بھی ہے مجھے نہیں منظور کہ تمہارے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام ادا ہو۔ اب شام سرد لہجے میں کہتے اپنی شدت سے سرخ ہوتے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ ایسے تو مجھے بھی منظور نہیں کہ آپ کے لبوں سے کسی غیر عورت کا نام ادا ہو، اور آپ تو اس کے ساتھ ڈنر تک کر آئے ہیں۔ کیا کروں آپ کا؟ آپ کو مار ڈالوں یا اسے؟ وہ اب شام کو کالر جکڑے شدت جنون سے کہتے اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ میری بیوی میری ٹکر کی ہے۔ اب شام نے ہنستے ہوئے اس کے لبوں کو چھوا۔ بڑی دیر بعد یاد آیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اب شام، حالہ نے شکوہ کیا۔ یاد تو پہلے سے ہی تھا، ادراک آج ہوا ہے جب میں سلگ اٹھا تمہیں کسی غیر کے سنگ ہنستے دیکھتے۔ اپنی ماں کی وجہ سے میں عورتوں پر بھروسہ نہیں کر پایا، ایسا خاکہ ذہن میں بنا جو مٹا نہیں، یا یوں کہوں کہ کوئی تھا نہیں جو اس خاکے کو مٹاتے عورت ذات کا ایک نیا خاکہ بناتا، جس میں عورت وفادار ہے، سراپا محبت ہے۔ تم آئی تو تم نے احساس کروایا۔ میری سختی، میری بے رخی، میری بے اتنائی سب کے جواب میں محض مجھے محبت ملی۔ میں نے عورت کا ایسا روپ دیکھا جو کسی حال میں اپنے شوہر اور گھر سے غافل نہیں ہوئی، جو آسائشیں اور دولت پانے کے باوجود شوہر کی محبت کے لیے تڑپتی رہی، اور تبھی مجھے یقین ہوا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کے لیے میں اہم ہوں۔ اب شام نرمی سے اس کے نچلے لب پر انگوٹھا پھیرتے نرمی سے کہہ رہا تھا، اور حالہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں واقعی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اب شام، آپ سے کبھی غافل نہیں ہو سکتی۔ مجھے آسائشیں اور دولت نہیں چاہیے، مجھے بس ایک چھوٹا سا گھر چاہیے جہاں آپ ہو، آپ کی محبت ہو، آپ کا ساتھ ہو، بس میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، کہیں نہیں۔ حالہ نم آواز میں کہتے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ میں کہیں جانے دوں گا بھی نہیں،
اب شام نے شدت سے کہتے پھر اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانس سے اپنی سانسوں میں شامل کی۔ حالہ سکون سے آنکھیں موندے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ ویسے تم انشا سے جیلس ہوتے بہت حسین لگ رہی تھی۔ حالانکہ لبوں کو آزادی بخشتے وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے مسکراتے ہوئے بولا، میں آپ کا خون کر دوں گی اگر آپ نے اس کا نام بھی لیا تو۔ وہ پھر بھڑک اٹھی تھی انشا کے نام سے۔ اب شام کے بال چکڑے دانت پیستے ہوئے کہتی وہ اس کے کندھے پر دانت گاڑ گئی۔ اب شام نے کہہ کر لگائے اپنے کندھے سے اٹھتی چبھن کو برداشت کیا۔ جنگلی بلی، اب میری باری۔ حالانکہ دور ہونے پر وہ خمار سے بھاری لہجے میں کہتے اس کی گردن پہ جھکتے اپنے لب سخت کرتے اس کے وجود کو اپنے لمس سے مہکانے لگا، اور حالہ مسکراتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کرتے اس کی قربت میں بھیگتی چلی گئی۔ حال سر میں اٹھتی شدید ٹیسوں کے سبب وہ اپنی بند آنکھیں کھول گیا تھا۔ آنکھیں کھولتے اسے تیز روشنی اپنی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی۔ اب شام نے آنکھیں بند کرتے پھر کھولی۔ کچھ پل غائب دماغی میں مبتلا رہنے کے بعد اسے یاد آیا کہ کیسے رات کو آفس سے واپسی پر اس کے پاس انشا کی کال آئی اور وہ حالہ کو کچھ اور وقت انتظار کرنے کا کہتے ڈنر کا پلان کینسل کرتے۔ انشا کے گھر آن پہنچا جس نے مدد کے لیے اسے بلایا تھا کہ اس کے گھر چور آ گئے ہیں۔ اب شام کے آنے پر اس نے بتایا کہ چور بھاگ گئے ہیں اور پھر اسے جوس کی پیشکش کی۔ اب شام اس کے اصرار پر جوس پی گیا تھا جسے پیتے ہی اسے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ اب شام نے سب یاد کرتے اپنے کندھے پر وزن محسوس کرتے انشا کی جانب دیکھا۔ اسے اپنی شرٹ میں ملبوس اپنے نزدیک دیکھتے وہ کسی اچھوت کی مانند اسے خود سے دور کر گیا۔ انشا جو نیند میں مہو تھی اب شام کے جھٹکنے پر بیدار ہوئی۔ اب شام نے بیڈ سے اٹھتے اپنے سر کو جکڑا۔ اب شام، انشا نے محبت سے پکارا، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا ہے، رائٹ؟ میں صحیح بول رہا ہوں، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے، حالہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب شام بے ربط جملے کہتا دروازے کی طرف بڑھنے لگا جب انشا نے فوراً سے اس کا راستہ روکا۔ ہمارے درمیان سب کچھ ہوا ہے اب شام، رات تم ساری حدیں پار کرتے مجھے اپنے نام کر چکے ہو۔ انشا بے شرموں کی طرح اس کی شرٹ میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی گویا ہوئی۔ جھوٹ مت بول انشا، تم نے مجھے بلایا جھوٹ کہہ کر کے تمہارے گھر چور گھس آئے ہیں، تم نے میری ڈرنک میں کچھ ملایا، یہ سب تمہارا پلان ہے۔ صحیح کہتی تھی حالہ کہ تم صحیح لڑکی نہیں ہو۔ اب شام غصے سے گرایا، حالہ وہ کون سی پارسا ہے؟ دیکھا نہیں تھا تم نے اس کے دوست کے ساتھ اسے کیسے ہنس رہی تھی؟ وہ بھی تمہاری ماں کی طرح تمہیں چھوڑتے اس کے ساتھ چلی جائے گی اب شام؟ حالہ کا ذکر آتے ہی انشا آپے سے باہر ہوتی چیخی، زبان بند کرو اپنی ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ خبردار جو میری بیوی کے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھے اس پر بھروسہ ہے، اتنا کہ پوری دنیا بھی اس کے خلاف چلی جائے میں پھر بھی اس کا ساتھ دوں گا۔ اب شام تیش میں آتے انشا کے عارض پہ زوردار تھپڑ رسید کرتا چیخا۔ انشا کا وجود زمین بوس ہوا، وہ زمین پر گرے ہنسنے لگی۔ تمہیں اس پر یقین ہے لیکن اسے نہیں ہے، اب تک تو وہ تمہیں چھوڑ گئی ہوگی، میسج کیا تھا میں نے، بلایا تھا اسے، اب تک تو وہ دیکھ چکی بھی ہوگی۔ انشا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی اور اب شام کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہمارے درمیان، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو انشا؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کا گلا جکڑے شدت سے چیخا۔ ہاں کچھ نہیں ہوا ہمارے درمیان میں، لیکن یہ حالہ کو تو نہیں پتا، اور پوچھتے ہو کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیا تم انجان تھے میرے جذبات سے؟ محبت کرتی ہوں میں تم سے، تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، اور میں گئی بھی اب شام۔ تمہیں کیوں نہیں مجھ سے محبت؟ انشا مسکراتے ہوئے کہتے آخر میں رو پڑی، میں نے 1000 بار کہا تھا تمہیں انشا، مجھے تم سے محبت نہیں، محبت زبردستی نہیں ہوتی، تم اور میں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اگر میری بیوی مجھے چھوڑ کر گئی انشا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، اور اپنے ان الفاظوں کو پورا کرنے میں جھجکوں گا بھی نہیں۔ سرد لہجے میں کہتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے وہ پلٹا جب اس کی نظر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی حالہ پر پڑی۔ حالہ، حالہ میری جان، میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہوا جیسے تم سمجھ رہی ہو، یہ انشا کا ٹریپ تھا۔ حالہ میں نے بے وفائی نہیں کی، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس کا ہاتھ تھامے بچوں کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالہ نے سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ زمین پر کھانستی انشا کے نزدیک آئی، جبکہ اب شام اس کے ہاتھ جھٹکنے پر جبڑے سختی سے بھینچ گیا تھا۔ پہلی بار دل خوف کی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ زورے اس دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔
حالہ نے ہی اسے فون کر کے بلایا تھا جب اس کے پاس انشا کا میسج شو ہوا۔ تمہیں لگا تھا میں اپنے شوہر پہ یقین نہیں کروں گی؟ میں نے جس حالت میں انہیں تمہارے ساتھ دیکھا اس کے بعد میں سچ میں انہیں بے وفا مانتے یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن آدھے راستے میں جا کر مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھار آنکھوں کا دیکھا بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں پلٹ آئی اور دیکھو میرا یہ فیصلہ کس قدر درست تھا کہ واپس پلٹنے پر مجھے تمام سچائی خود بخود پتہ چل گئی۔ حالانکہ کہنے پر اب شام نے سکون کا سانس بھرا۔ زوریز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ تم عورت نہیں ہو، عورت کے نام پر دھبا ہو۔ عورت کے لیے محبت سے زیادہ عزت اہمیت رکھتی ہے۔ تم نے ایک ہنستا بستا گھر اجاڑنا چاہا، ابھی بھی وقت ہے، نکل آؤ۔ جو محبت تمہیں ہر حد پار کرنے پہ اکسائے وہ محبت نہیں ہے، ضد ہے۔ اس ضد کو چھوڑ دو انشا، ایک بہترین مستقبل تمہارا منتظر ہے۔ حالانکہ لہجے میں کوئی نفرت، کوئی سختی نہیں تھی، اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ اختتام میں اس کے لہجے میں نمی آ سمائی، جیسے وہ ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو صحیح راستہ بتا رہی ہو۔ تم اس شخص کی حقدار ہو جو تم سے محبت کرے۔ یقین کرو چاہے جانے کا احساس چاہنے سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور تم میں وہ شخص ملے گا جو تم سے محبت کرے، بے حد کرے۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے نرمی سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انشا نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ حالہ، اب شام نے کچھ کہنا چاہا، جب وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کے لبوں پر انگلی رکھ گئی۔ کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ کو مجھ پر یقین ہے، مجھے آپ پر یقین ہے، بس یقین تھوڑا ڈگمگا گیا تھا جس کے لیے معافی چاہتی ہوں میں۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، معاف کیا، میرے لیے یہی بہت ہے کہ میری بیوی پلٹ آئی، میرے لیے۔ اب شام نے محبت سے کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے باہر کی جانب اس کے ہمراہ قدم بڑھائے۔ چاروں جانب دیکھو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تمہیں لازمی نظر آئے گا جو تم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو۔ زوریز نے آنکھیں گھماتے اپنے کالر جھٹکتے ہوئے کہتے، سیٹی کی دھن بجاتے ایک نظر انشا پر ڈالتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ چاہنے سے زیادہ چاہے جانا حسین ہے۔ انشا نے گھٹنوں میں منہ چھپائے حالہ کے الفاظ دہرائے۔